کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گاما چلا جاتا ہے اور شام کو شیرو اپنے ماموں کے ساتھ گھر آ جاتا ہے، جہاں سرور اسے آنگن میں پریشان بیٹھا نظر آتا ہے۔ شیرو: کیا بات ہے بابا، آپ کس فکر میں ڈوبے ہیں؟ سرور: آ گیا بیٹا، ارے مجھے کیا فکر ہوگی، بس ایسے ہی بیٹھا تھا۔ شیرو: آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بتائیں کیا بات ہے، اور اماں کہاں ہے؟ سرور: ارے تیری اماں اندر ہے، جا میل لا اس سے۔ سرور شیرو کو جواب نہیں دیتا تو شیرو سوچتا ہے کہ اماں سے پوچھتا ہوں، اور وہ نائلہ کے پاس کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں دیبا اور مائرہ بھی موجود تھیں۔ شیرو کو کمرے میں آتا دیکھ کر نائلہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہے، مگر ابھی بھی ان میں نمی تھی۔ نائلہ مسکراتے ہوئے: آ گیا میرا بیٹا، آ جا میرے گلے لگ جا۔ اتنا کہہ کر نائلہ شیرو کو کس کے گلے لگا لیتی ہے، مگر شیرو نائلہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہو اٹھا تھا، اور وہ گلے ملنے کے بعد پوچھتا ہے: کیا بات ہے اماں، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ نائلہ: کچھ نہیں، یہ آنسو تھوڑی ہیں، یہ تو بس ایسے ہی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ شیرو: اماں جھوٹ مت بولیں، میں بچہ نہیں ہوں، باہر بابا بھی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ نائلہ: مجھے تو آج پتہ چلا میرا بیٹا بڑا بھی ہو گیا ہے، اور تو بابا کی فکر نہ کر، ان کو تو دنیا بھر کی پریشانی رہتی ہے، یہ جرگے کا کام کوئی کام ہے کیا ان کے پاس؟ شیرو: آپ بات مت بدلیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ نائلہ: ارے تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چل آ جا، کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں۔ نائلہ اور سرور دونوں ہی شیرو کو بات نہیں بتاتے، مگر شیرو بے چین تھا۔ شیرو سوچتا ہے کہ دیبا اور مائرہ مامی کو علم ہوگا، انہی سے سچ پتہ چلے گا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ شیرو رات کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، مگر نہ ہی مائرہ آئی نہ ہی دیبا، اور شیرو انتظار کرتا ہوا سو گیا۔ اگلی صبح شیرو اٹھ کر اکھاڑے جاتا ہے، جہاں اسے استاد وہی سب کہتے ہیں جو کل گاما بتا کر گیا تھا۔ آج سے شیرو اور گاما کو استاد اسپیشل ٹریننگ دینے لگتا ہے، اور دونوں کو شام میں بھی آنے کا کہتا ہے۔ اکھاڑے میں آج شیرو کو کچھ زیادہ ہی محنت کرنی پڑی، اور کچھ نئے داؤ سیکھنے کو ملے، مگر اس سب سے وہ بہت تھک گیا تھا، اور گھر آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ شیرو آج کچھ زیادہ ہی تھک کر آیا تھا اور آتے ہی سو گیا۔ جب شیرو ناشتہ کرنے نہیں آتا تو نائلہ اسے بلانے کمرے میں آتی ہے، اور شیرو کو سوتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے جگاتی ہے۔ نائلہ: اٹھ جاؤ شیرو، آج کیا بات ہے، تم ایسے آ کر سو گئے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ شیرو: ارے اماں کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا تھک گیا ہوں، اس لیے آرام کر رہا ہوں۔ نائلہ: کتنی بار کہا ہے کہ بس کسرت اتنی ہی کیا کر کے جتنا ضروری ہے، زیادہ پہلوانی کے چکر میں مت پڑو، مگر تم سنتے ہی نہیں۔ شیرو: ارے اماں، اگلے مہینے پہلوانی کے مقابلے ہیں، جس میں ہمارے گاؤں کا برابر کے گاؤں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اگر ہم ہار گئے تو سب کی ناک کٹ جائے گی۔ استاد جی نے کہا ہے کہ میں گھاما بھیا کو پریکٹس کرواؤں مقابلے کا وقت آنے تک، اور کوئی نہیں ہے کیا گاؤں میں؟ ایک تو ہی رہ گیا ہے پریکٹس کروانے کے لیے۔ شیرو: میری پیاری اماں، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور کون سا میں کشتی لڑنے جا رہا ہوں۔ نائلہ: کرنا بھی مت تم، اب جلدی اٹھ اور ناشتہ کر لے۔ نائلہ شیرو کے سر کو چومتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے۔ شیرو بھی تیار ہو کر نیچے آتا ہے اور ناشتہ کرنے لگتا ہے۔ ناشتے کے بعد شیرو پھر سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا ہے، اور دوپہر کھانے کے وقت نیچے آتا ہے۔ تب تک دلدار اور بختیار بھی کھانا کھانے آ گئے تھے۔ سرور کہیں کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے باقی سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ دلدار: شیرو، اکھاڑے میں آج بہت دیر کر دی تم نے۔ شیرو: ماما جی، وہ آج سے استاد جی نے الگ سے بتانا شروع کیا ہے، گاما اور مجھے۔ دلدار: اچھی بات ہے، پوری محنت کرنا، ہمارے گاؤں کی ناک نہیں کٹنی چاہیے، اور شام کو اگر جانا پڑے تو چلے جانا۔ نائلہ: یہ کیا دیور جی، آپ بھی اسے چھوٹ دے رہے ہیں، یہ تو پہلے ہی میری نہیں سنتا، اسے کون سا ہم نے پہلوان بنانا ہے۔ دلدار: بھابھی آپ اس کی فکر مت کرو، یہ تو ہیرا ہے، یہ کچھ غلط نہیں کرے گا، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ دلدار: دیبا، آج سے شیرو کو دیسی گھی ڈال کر دودھ پلایا کرو۔ دیبا من ہی من میں تو روز اسے دودھ پلاؤں گی، اور گھی وہ خود ہی نکال لیتا ہے۔
دیبا جیسا آپ کہیں۔ نائلہ دلدار کی بات پر اور کچھ نہیں کہتی، بلکہ اسے شیرو پر فخر ہونے لگتا ہے۔ کھانا کھا کر شیرو کچھ دیر آرام کرتا ہے اور شام میں پھر سے اکھاڑے میں جا کر گاما کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے۔ دونوں اندھیرا ہونے تک خوب پسینہ بہاتے ہیں اور تھک ہار کر شیرو گھر آ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دیبا گرم دودھ میں گھی ڈال کر شیرو کے لیے لے کر جاتی ہے اور بڑی ادا سے اسے دودھ دکھاتے ہوئے دودھ کا گلاس دیتی ہے۔ شیرو: مامی جی، کشتی کے مقابلے ہونے تک مجھے اپنی طاقت بچا کر رکھنی ہوگی، ورنہ میں گاما کو صحیح طرح سے پریکٹس نہیں کروا پاؤں گا۔ پلیز آپ کچھ دن انتظار کر لیجئے۔ دیبا تو کھیل کے موڈ میں آئی تھی، مگر شیرو نے تو سیدھا سادہ اتنے دنوں تک بریک لگانے کا بول دیا۔ دیبا مایوس سا چہرہ بنا کر جانے لگتی ہے، جسے دیکھ کر شیرو کو برا لگتا ہے اور وہ دیبا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شیرو: مامی جی، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا، آپ ادھر آئیں۔ شیرو دیبا کو اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور اس کی گلابی پنکھڑیوں کا رس پینے لگتا ہے۔ دیبا پہلے حیران ہوتی ہے، مگر پھر شیرو کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ شیرو دیبا کو بیڈ پر لٹا دیتا ہے۔ دیبا مست ہو جاتی ہے۔ شیرو دیبا کی سراہی پر منہ لگا کر پانی پینے لگتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد ہی دیبا کی سراہی سے شیرو سارا پانی پی جاتا ہے۔ دیبا کی سانس تیز چل رہی تھی۔ شیرو اپنا منہ دیبا کی قمیض کے دامن سے صاف کرتا ہے اور دیبا کے کپڑے درست کر دیتا ہے۔ دیبا شیرو کو دیکھنے لگتی ہے، جیسے پوچھ رہی ہو، یہ کیا؟ شیرو: مامی جی، میں اپنی طاقت ضائع نہیں کر سکتا، مگر آپ کو ایسے پرسکون تو کر ہی سکتا ہوں۔ آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ آ جانا، میں ایسے ہی آپ کو خوش کر دوں گا۔ دیبا شیرو کی بات سے مسکرا دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ شیرو بھی آرام سے سو جاتا ہے۔ اب سے روز شیرو کی یہی روٹین ہو گئی تھی۔ وہ اکھاڑے میں خوب محنت کرنے لگا تھا اور اتنا تھک جاتا تھا کہ اور کہیں آتا جاتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ راجو بھی اسے خود ہی ملنے آتا تھا۔ مہوش کے پیپر بھی اسی دوران ختم ہو گئے تھے، مگر شیرو اس سے نہیں ملنے گیا۔ دیبا اور مائرہ نے بھی شیرو کی بات کا دھیان رکھا اور اسے تنگ نہیں کیا۔ شیرو اور گاما نے خوب محنت کی تھی، جسے دیکھ کر استاد کو یقین ہو گیا تھا کہ اس بار جیت ان کی ہی ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مقابلے کا دن قریب آ گیا۔ 3 دن بعد مقابلے تھے۔ گھر میں صبح ناشتہ کرتے وقت نائلہ سرور سے کہتی ہے: نائلہ سنیں، میں کہتی ہوں جشن آزادی کا دن آ رہا ہے، ابھی تک ہم نے کسی کو مائرہ کے ماں بننے کے بارے میں نہیں بتایا۔ صابرہ باجی اور نگہت کو بھی نہیں بتایا ہے۔ آپ انہیں آزادی کے دن پر یہاں بلا لیجئے، اور آج کل تو اسکول کالج میں بھی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے سب آ سکتے ہیں۔ سرور: بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر انہیں بعد میں بتایا تو کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ سب کب سے اس گھر کے وارث کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ تم کیا کہتے ہو دلدار؟ دلدار: بھابی نے بالکل صحیح سوچا ہے بھیا، آپ سب کو بلا لیجئے۔ بختیار: بھیا آپ ان کو فون پر کچھ نہ بتانا، ہم ان کو یہاں آنے پر سب بتائیں گے تو وہ سب کتنا خوش ہوں گے۔ سرور کھانا کھانے کے بعد اپنی سب بہنوں کو فون کرتا ہے اور سب بچوں کو ساتھ لے کر آنے کا کہتا ہے، اور باری باری سب فون پر بات کرتے ہیں۔ آزادی کے تہوار سے ایک دن پہلے سب بہنیں اپنے بچے لے کر گھر پہنچ جاتی ہیں۔ زرینہ کی بڑی بیٹی ناصرہ اور بیٹے زبیر کو چھوڑ کر سب کے بچے آئے تھے۔ جب سب گھر پہنچے تو شیرو گھر نہیں تھا۔ آج آخری دن ہونے کی وجہ سے استاد جی نے گاما اور شیرو کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور دونوں کو کل کے مقابلے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے اور ان دونوں کو ریلیکس کر رہے تھے۔ حالانکہ شیرو تو مقابلے میں حصہ نہیں لینے والا تھا، مگر پھر بھی وہ ساتھ رہ کر سب سمجھ رہا تھا۔